کھیتی کرنے والے اور کسان حضرات ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ کھیتی کرنے والے حضرات جو کھیتی کرتے ہیں اور اس میں جو نفع ان کو ملتا ہے اور جو پیداوار ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر عشر فرض کیا ہے۔ اس مال پر جو کھیتی کے اندر اگتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے عشر فرض کیا ہے۔ اس کی عشر جو ہے اسی کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ الگ سے جس طرح زکوٰۃ کے مال میں جس طرح 40واں حصہ دیا جاتا ہے، اس میں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس میں 10واں حصہ ہوگا۔ پیداوار جو ہوتی ہے اس میں 10واں حصہ دینا ہوگا۔ اب یہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ بھئی کیا زکوٰۃ یا عشر کا جو مال کھیتی سے نکلتا ہے اور جو عشر واجب ہوتا ہے وہ اس کی مقدار کتنی ہے؟ کتنی کھیتی ہوگی تو کتنا دینا ہو، کتنا ہے، کتنی نہیں ہوگی تو کتنا نہیں دینا ہے؟ تو اس کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ جو شخص جتنی بھی کھیتی کرے، چاہے وہ کھیتی 1 ایکڑ پر ہو یا آدھے ایکڑ پر ہو یا پاؤ ایکڑ پر ہی کیوں نہ ہو یا اس سے کم پر ہی کیوں نہ ہو، جتنی بھی کھیتی وہ کرے گا فروخت کرنے کے لیے، تو وہ کھیتی جتنی بھی کر رہا ہے اس میں سے 10واں حصہ وہ غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کو اور محتاجوں کو، فقیروں کو دے گا۔ یہ اس پر ضروری ہے۔ اب ایک بار اگر کھیتی ہوگی تو ایک بار دے گا، سال میں 1 مرتبہ ہوگی تو 1 بار، سال میں 2 مرتبہ ہوگی تو 2 بار، سال میں 10 مرتبہ ہوگی تو 10 مرتبہ، یعنی جتنی مرتبہ پیداوار ہوگی اتنی مرتبہ اس شخص کو، اس کسان کو اور اس کھیتی کرنے والے شخص کو عشر دینا ہوگا۔ یعنی 1 لاکھ کا مال نکلا ہے تو اس میں سے 10واں حصہ اسے دینا ہوگا، یعنی 1 لاکھ کا مال نکلا ہے تو 10,000 روپے وہ غریبوں کو دے گا۔ یہ اس وقت ہے جبکہ پورا کھیت صرف آسمانی پانی سے یا زمینی پانی سے کھیت چلتا ہو۔ لیکن اگر کوئی بور وغیرہ لگا کر یا پانی کا خرچ اس پر لگاتا ہے، اپنی طرف سے پانی اس کو ڈالتا ہے، سیراب کرتا ہے، تو ایسے شخص میں 10واں نہیں بلکہ 20واں حصہ دیا جائے گا ایسی صورت میں، جبکہ پانی خود لگاتا ہو۔ تو جو شخص بھی زمین کی فصل اٹھائے اس کے ذمہ عشر واجب ہے، اور عشر کے مستحق لوگ بھی وہی مستحق لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ عشر پیداوار کی زکوٰۃ ہے، اس لیے دوسرے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کے باوجود پیداوار پر عشر واجب ہوگا۔ سال میں جتنی بھی فصلیں آئیں ہر فصل پر عشر واجب ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جتنی بھی فصل آئے، سال میں 10 مرتبہ اگر کھیتی اگتی ہے تو 10 مرتبہ بھی اس پر عشر ہوگا۔ اب ایک بات یاد رکھے، ذہن میں رکھے، اب ایک بار عشر ادا کر دینے کے بعد جب تک اس کو فروخت نہیں کیا جاتا اس پر نہ دوبارہ عشر ہے نہ زکوٰۃ، اور جب عشر ادا کرنے کے بعد غلہ فروخت کر دیا تو اس سے حاصل شدہ جو رقم ہے زکوٰۃ اس وقت اس پر واجب ہوگی جب اس پر 1 سال گزر جائے گا۔ جو حاصل شدہ عشر دینے کے بعد جو نفع کمایا 1 سال گزرنے کے بعد گزر جائے تو پھر اس پر مال زکوٰۃ واجب ہوگا، ورنہ اس مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر سامان ہے تو اس پر واجب نہیں ہے، چاہے کتنے سال وہ سامان رہے۔ یا اگر یہ شخص پہلے سے صاحب نصاب ہے تو جب اس کے نصاب پر سال پورا ہوگا اس وقت اس رقم کی بھی زکوٰۃ ادا کرے گا جو رقم اس نے حاصل کی تھی، نفع حاصل کی تھی عشر ادا کرنے کے بعد۔ لیکن یہ اس وقت ہے جبکہ فروخت کر دیا ہو اور اس کا مال ہو، لیکن فروخت نہیں کیا، وہ مال جیسا ہی ہے، 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا، 3 سال گزر گیا، تو اب اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے عشر اس کا نکال دیا۔ تو مال ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں، البتہ اس کو فروخت کر دیا، اس کی جو قیمت ہے وہ قیمت اگر ہوگی تو اس کی 2 صورتیں ہوگی۔ ایک تو یہ کہ وہ صاحب نصاب ہوگا تو اس کے اپنے مال کے ساتھ اس کو جوڑا جائے گا، اور 1 سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ تو جہاں پر بھی
کھیتی اور کسان کا کام کرنے والے حضرات ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھیں، اگر ہم اس طرح کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری کھیتیوں میں برکت دیں گے، نفع دیں گے۔ بہت سی دفعہ ہم سنتے ہیں کسانوں سے کہ مصعب یہ سال پوری بارش تباہ و برباد ہو گئی۔ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہمارے کسان حضرات عشر نہیں نکالتے، مسلمان ہونے کے باوجود بھی عشر کو نہ جاننا چاہتے ہیں، بھئی اس کا کیا زکوٰۃ ہے، اس کا کیا نصاب ہے۔ بس کھیتی میں جو بھی نفع ہوگا اس کا 10واں ہمیں غریبوں کو اور فقیروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو دینا ہوگا۔ اگر ہم یہ ان کو دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کھیتیوں میں برکت دیں گے، غلوں میں برکت دیں گے، ہمارے رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے، اور ہر سال ہماری کھیتی اس سے زیادہ بڑھتی جائے گی اور اس میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور کھیت کے اندر جو بھی پیداوار ہوتی ہے وہ مزیدار اور لذیذ بھی ہوگی۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو عشر دیتا ہے اس کی زمین کو ہر چیز سے ہم حفاظت کرتے۔ بہت سی دفعہ کسان شکایت کرتے پرندوں نے پورا اناج کھا لیا، اور برے جانوروں نے اناج کھا لیا اور پورے کھیت کو ہلاک و برباد کر دیا، دھوپ نے یہ کر دیا، بارش نے ہلاک و برباد کر دیا۔ یہ اصل نہ دھوپ کرنے والی، نہ چھاؤں کرنے والی، نہ جانور کرنے والے، نہ پرند کرنے والے، یہ صرف ہم اپنے اعمال سے اپنی کھیتی کو ضائع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ زکوٰۃ جو انسان ادا کرتا ہے ہم اس کے مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ نے حفاظت کا وعدہ لیا ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جب کسان حضرات اور کھیتی کا کاروبار کرنے والے حضرات عشر ادا کرتے رہیں گے تو غریب بھی اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، ان کی دعائیں بھی لگے گی، اور اس طرح وہ مال بھی اور اس کا کھیت بھی محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کسان بھائیوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور کھیتی کے ہر پیداوار پر عشر غریبوں کو، مستحقوں کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔